صبح کے وقت کا ایسا وظیفہ بتاؤں گا، شام تک کروڑوں میں کھیلو گے، کروڑوں میں کھیلو گے ایسا وظیفہ، چاروں طرف سے پیسہ آئے گا، چاروں طرف سے ایسا وظیفہ۔ آدھی سیکنڈ کا 30 سیکنڈ کا عمل ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لینا، آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا، صرف ایک بار بھی پڑھ لو تو۔ جیسے ہی صبح اٹھو، اٹھتے ساتھ ہی پہلا وظیفہ جو آپ کو بتاؤں گا، سب سے آسان وظیفہ، دنیا کا سب سے آسان ترین وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، اور سب سے مختصر وقت کا وظیفہ، مطلب آدھی منٹ میں آپ لوگ پڑھ لو، اور پڑھنے میں بھی آسان، وقت بھی آپ کا کم لگے، اور وظیفہ بھی آزمودہ، تینوں کام۔ پڑھنے میں بھی آپ کو یہ وظیفہ سب سے آسان ہے، اور وقت بھی آپ کا سب سے کم لگے گا، اور تقریباً آدھا منٹ لگے گا آپ کو۔ اور یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے کہ جس کو میں دیتا ہوں یہ وظیفہ، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کی حاجتیں، مرادیں، خواہشیں، وظیفہ پڑھتے ہی، صبح میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھتے ہی تمام پریشانیاں، حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ اس وظیفے کو میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں یہ صبح کا عمل دے چکا ہوں۔ جس کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس کو بھی میں یہ وظیفہ دے دیتا ہوں۔ جب وہ لوگ مجھے بتلاتے ہیں، لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں کہ جناب ہماری حاجتیں ایک ایک دن کے اندر پوری ہو گئیں، کسی کو ایک دن میں ذاتی مکان مل گیا، کسی کو جو ہے وہ کوئی بڑی اس کی حاجت تھی، کوئی بڑی ایکسپینسو کسی کو گاڑی مل گئی، کسی نے موبائل کی جو ہے وہ دعا مانگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی لوگوں کے ایسے ایسے مسائل حل ہوئے ہیں کہ مجھے خود یقین نہیں آتا، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ میں جب اپنا بتاؤں گا کہ مجھے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کیا مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو مجھے چاہیے ہوتا ہے مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر جائز اپنے مقصد کے لیے 1 لاکھ کی ضرورت ہے، اور میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں صبح اور مانگتا ہوں، تو شام تک 10 لاکھ مل جاتے ہیں۔ ایسا مجرب وظیفہ کہ جو پڑھے مالا مال ہو جائے۔ صبح کا وقت جو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو ہوتا ہے نا، بڑا ہی جو ہے وہ جلد بازی والا وقت ہوتا ہے۔ تمام بھائی اٹھتے ہیں، فٹافٹ ان کو کام پہ جانا ہوتا ہے۔ میری بہنیں اٹھتی ہیں جیسے ہی، بچوں کو ناشتہ دینا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، شوہر کو، گھر والوں کو ناشتہ ان کو ریڈی کر کے دینا ہوتا ہے، یا اپنے کاموں میں لگنا ہوتا ہے، جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، صبح اٹھ کر فوراً جو ہے وہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے صبح اٹھنے کے بعد فوراً آپ کو یہ آدھی منٹ کا 30 سیکنڈ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنی زندگی میں چاہیں تو صرف ایک دن پڑھ لیں، اور چاہیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ لوگ ناشتہ کریں، کام پر جائیں۔ آپ لوگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ لوگ بستر سے اٹھے، آپ کو مثال کے طور پر یاد نہ رہا، بالکل بھول گیا، آپ نے ہاتھ منہ دھو لیا، آپ پھر پڑھ لیں، آپ کو یاد آیا تو۔ دسترخوان پر بیٹھے ناشتہ کرنے کے لیے، آپ نے ناشتہ ابھی نہیں کیا، آپ کو ایک دم سے یاد آ گیا، آپ پھر پڑھ لیں ناشتہ کرنے سے پہلے۔ آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے، اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتلانا ضروری ہے، یہ عمل کا حصہ ہیں۔ ان چیزوں کو آپ عمل نہیں کرو گے، آپ نے صبح اٹھ کر ناشتہ کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو عمل جس طریقے سے، جس طریقہ کار سے کرنا ہے، اسی طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ اور تمام میرے بہن بھائی جن کو بھی اس عمل کی اجازت چاہیے، وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ ان تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی، اور ویڈیو کو بس ایک لائک کر دیجئے گا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے بہن بھائی ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، تو ہم انہیں جو ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ، اس طرح کی ویڈیو روزانہ ان کے لیے لاتے رہیں۔ آپ پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا یا 1 ارب کا، صبح اٹھ کر فوراً یہ وظیفہ پڑھنا اور شام تک معجزات دیکھنا۔ جو لوگ آپ کو پیسہ مانگنے کے لیے فون کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ دے دو، وہی فون کریں گے کہ جاؤ ہم نے پیسہ معاف کیا۔ یا آپ کے پاس شام تک اتنی دولت آ جائے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ اپنا قرضہ اپنے ہاتھوں سے جا کر ادا کر دو گے۔ ایسا مجرب عمل، آپ کی کوئی بھی خواہش ہو، آپ لوگ دنیا کے چاہے کسی بھی ملک میں ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ یا دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے بھلے ہی جس ملک، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، عزیز بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، پہلے تو آپ لوگ یہ ویڈیو ایک مرتبہ پوری کمپلیٹ دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا،
اور سمجھ کر آپ لوگ اپنے ذہن میں اس عمل کو بٹھا لینا۔ اگر ایک صبح آپ لوگ اٹھنے کے بعد، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو نہیں ہے رات کو سوئے صبح بھول گئے، تو آپ لوگ اگر ایک صبح بھول جاؤ تو پھر دوسری صبح پڑھ لینا، دوسری صبح بھول جاؤ تو پھر تیسری صبح پڑھ لینا، لیکن ایک دن صبح پڑھو گے آپ لوگ نا یہ وظیفہ، جس دن بھی پڑھو، آپ یقین کرو یا نہ کرو، اگلے دن آپ لوگ پوری رات جاگ کر صبح کا پھر انتظار کرو گے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں کو رات کو سونا ضروری ہے، سو کے اٹھو گے پھر یہ عمل کرو گے تو اس عمل کا فائدہ ہوگا، وہ رات جاگ کر کرو گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ جس طرح روٹین میں آپ روزانہ سوتے ہو اور اٹھتے ہو، اسی طرح اٹھتے ساتھ ہی آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ پھر آپ لوگ ناشتہ کریں یا کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں، لیکن آپ کو یہ پہلے عمل پورا آخری سیکنڈ تک سمجھنا ہے، ایک ایک بات سمجھنی ہے، سمجھنا ہے اور پھر کرنا ہے، اور پھر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ سب سے پہلے آپ لوگ صبح اٹھ گئے، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، جو درود پاک پڑھنا چاہیں، ایک مرتبہ درود پاک آپ کو کمپلیٹ پورا پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد کا جو آدھی ایک منٹ کا عمل ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ میری بہنیں اٹھ گئیں اور بھول گئیں، ناشتہ بنانے کے لیے لگ گئیں، تو ناشتہ ابھی آپ نے کھایا نہیں ہے، صرف بنا رہی ہیں، تو بھی ناشتہ بناتے بناتے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ پورا عمل آپ کو لیکن ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر دو تین چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ہیں، آسان ترین وظائف ہیں۔ آپ لوگ اس ویڈیو میں سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کہو گے کہ کاش ہمیں یہ عمل پہلے پتہ ہوتا۔ جب دولت کی گھٹیاں، دولت کے بنڈل دیکھو گے اپنے ارد گرد تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، کہو گے کہ کاش کاش یہ وظیفہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا، کاش یہ عمل ہم پہلے کر لیتے۔ دولت کے ڈھیر آپ کے ارد گرد ہوں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، لیکن آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، بھلے آپ لوگ آدھا منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھو، لیکن آپ لوگ پورے دل سے یہ وظیفہ پڑھنا، پورے یقین سے، دلوں میں آپ لوگ وسوسے مت رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، اس طرح کے وسوسے، اس طرح کے سوالات اپنے ذہنوں میں ہرگز مت رکھنا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اس وظیفے کو جب شروع کرو تو درود پاک آپ کو پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک یاد ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ فوری طور پر اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد تمام بہنوں بھائیوں کو یہ عمل میرے بتلانے میں، عزیز بھائیوں بہنوں 6 8 10 11 منٹ کی یہ ویڈیو بن رہی ہے، لیکن آپ لوگ یقین کریں اس عمل کو کرنے لگیں گے تو 30 سیکنڈ آپ کے نہیں لگیں گے، کیونکہ میں ایک ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کس طرح کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ لوگ جب عمل کریں گے، کیونکہ میں صبح اٹھ کر جب بھی یہ عمل کرتا ہوں، میں صبح میرے بھائیوں میری بہنوں بے شمار وظائف اٹھتے ساتھ ہی کرتا، تقریباً 4 5 عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں صبح اٹھ کر، تو جن میں سے یہ عمل بھی شامل ہے۔ تو اس عمل کو بھی آپ لوگ صبح اٹھ کر لازمی کر لیجئے گا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، 30 سیکنڈ آپ کو لگیں گے اس پورے عمل میں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 1 ٹائم آپ کو درود پاک پڑھنا ہے پہلے، پھر 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فوراً اسی وقت جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پہلا آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تسبیح موجود ہو، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ۔ جیسے ہی آپ لوگ
پہلا کلمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، جس وظیفے کو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، سبحان اللہ کا یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 21 مرتبہ اس طریقے سے آپ یہ پہلا وظیفہ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم جب اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ سیکنڈ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر کہیں نہ کہیں آگے دکھ رہا ہوگا، آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے جیسے ہی آپ لوگ سبحان اللہ کا وظیفہ 21 مرتبہ 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ لوگ الحمدللہ 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 فوراً تمام بہن بھائی دوست احباب الحمدللہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا زبانی کاؤنٹ کر لیں۔ بس آپ کو ایک خیال رکھنا ہے کہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں نہ ہی ایک زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے نہ ہی ایک کم ہو۔ 21 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا تو اس کے بعد الحمدللہ کا وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیے، تیسرا وظیفہ اور آخری وظیفہ، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگوں نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد سبحان اللہ کا وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسرا وظیفہ الحمدللہ کا آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، تو تیسرا وظیفہ آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسرا اور آخری وظیفہ آپ لوگ اللہ اکبر کا پڑھیں گے۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 7 مرتبہ جب آخری وظیفہ اللہ اکبر کا آپ لوگ جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے تو آپ لوگ فوراً سے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ لوگ پہلی جو چیز کھائیں، چاہے چائے پئیں، چاہے آپ لوگ پراٹھا کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کر لیں اور اس کو فوراً کھا لیں۔ ایک نوالا یا ایک گھونٹ چائے کا پی لیں اور دل ہی دل میں من میں اگر چاہیں تو من میں دل میں دعا مانگ لیں یا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو مراد ہو اس کے لیے فوراً دعا مانگ لیں، اور پھر آپ لوگ پورا ناشتہ کریں، جو کرنا ہو کریں، پھر کام پر جائیں، جو کرنا ہو کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، کومنٹس میں عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام ضرور لکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔